شہاب نامہ باب نمبر 21 حصہ سوئیں آزاد کشمیر 15واں منظر پیش خدمت ہے۔ مہاراجا کے دوسہرا دربار کے عین درمیان مہورا کا بجلی گھر مجاہدین کے ہاتھوں شکستہ ہو کر جب سری نگر کا شہر تاریکی میں ڈوب گیا تو ڈوگرا نسل کے ہندو راجپوت ہری سنگھ کو آنن فانن اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ اپنے محلات کا جس قدر بیش قیمت سامان وہ 8-10 ٹرکوں پر لاد سکتا تھا، انہیں ساتھ لے کر وہ راتوں رات بانہال روڈ کے راستے جموں کی طرف فرار ہو گیا۔ راستے میں جگہ جگہ رک کر اس نے اپنی ڈوگرا رعایا کو خبردار کیا کہ راج ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، اس لیے وہ ریاست کی سرزمین پر مسلمانوں کی بغاوت کا سر کچلنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگانے پر کمر بستہ ہو جائیں۔ جموں کا شہر اور اس کے مضافات مسلمان آبادی سے یکسر خالی ہو چکے تھے۔ اس مکمل ہندو ماحول کے حصار میں پہنچتے ہی بھگوڑے مہاراجا نے بھارت سے مدد کی درخواست کی۔ اس کے جواب میں سردار ولبھ بھائی پٹیل اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا منظور نظر مسٹر وی پی مینن ہوائی جہاز سے پرواز کر کے جموں پہنچا اور بھارتی حکومت کی جانب سے مہاراجا ہری سنگھ کو دھمکی دی کہ اگر اس نے فوری طور پر اپنی ریاست کا ہندوستان سے الحاق نہ کیا تو اسے کسی قسم کی کوئی مدد نہ دی جائے گی۔ بزدل مہاراجا نے بلا چون و چراں گھٹنے ٹیک کر بھارت کے ساتھ الحاق کی درخواست پر دستخط کر دیے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جن الفاظ میں اس درخواست کو منظور کیا وہ درج ذیل ہیں۔ My dear Maharaja Sahib, Your Highness letter dated 26 October has been delivered to me by Mr. V.P. Menon. In the special circumstances mentioned by Your Highness, my government has decided to accept the accession of Kashmir State to the Dominion of India, inconsistent with their policy that in the case of any state where the issue of accession has been the subject of dispute, the question of accession should be decided in accordance with the wishes of the people of state. It is my government's wish that as soon as law and order have been restored in Kashmir and her soil cleared of the invader, the question of the state's accession should be decided by a reference to the people. Meanwhile, in response to Your Highness' appeal for military aid, action has been taken today to send troops of the Indian Army to help your own forces to defend your territory and to protect the lives, property, and honor of your people. My government and I note with satisfaction that Your Highness has decided to invite Sheikh Abdullah to form an interim government to work with your Prime Minister. I remain yours sincerely, Mountbatten of Burma. New Delhi, 27th October 1947۔ مندرجہ بالا خط پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے دستخط کی سیاہی ابھی خشک بھی نہ ہوئی تھی کہ اسی روز صبح 9 بجے سے بھارتی ہوائی جہازوں نے ہندوستانی فوج کے دستے سری نگر کے ہوائی اڈے پر اتارنا شروع کر دیے۔
ایک ایک دن میں 50-50 پروازیں یہ فرض ادا کرتی تھیں۔ ساتھ ہی گورداسپور کے راستے بھارتی فوج کی کثیر تعداد نے بھی صوبہ جموں میں مارچ کرنا شروع کر دیا۔ بھارت نے یہ جنگی تیاریاں پہلے ہی مکمل کر رکھی تھیں۔ الحاق کے متعلق مہاراجا کی درخواست محض ایک بہانہ تھی۔ اس بہانے کے ہاتھ آتے ہی بھارت نے اپنے جارحانہ عزائم پر فی الفور عمل درآمد شروع کر دیا۔ آزاد کشمیر 16واں منظر پیش خدمت ہے۔ سری نگر کے ہوائی اڈے پر بھارتی افواج، اسلحہ اور ٹینک انڈین ایئر فورس کے جہازوں سے برآمد ہوتے ہی آزادی کشمیر کی جنگ کا پانسا اچانک پلٹ گیا۔ مجاہدین کے لشکر کا زیادہ حصہ 2 روز سے خام خواہ بارہمولہ میں اٹکا ہوا تھا۔ اگر اس لشکر کا تھوڑا سا حصہ بھی یلغار کر کے سری نگر ایئرپورٹ پر قابض ہو جاتا تو بھارتی فوج وادی کشمیر پر تسلط جمانے میں کسی طرح بھی کامیاب نہ ہو سکتی تھی۔ اس کے برعکس مجاہدین کی ہمت ٹوٹ گئی۔ ان میں ایک طرح کی بھگدڑ مچ گئی اور وہ انتہائی غیر منظم طور پر اپنے اپنے علاقوں کی طرف واپس لوٹنا شروع ہو گئے۔ یہ صورتحال کیوں اور کیسے پیدا ہوئی؟ اس کا کوئی حتمی جواب مجھے نہیں مل سکا۔ اس بارے میں طرح طرح کے مفروضے، امکانات اور قیاس آرائیاں سننے میں آتی ہیں۔ ایک نظریہ تو یہ مشہور ہے کہ لشکر کے کمانڈر میجر خورشید انور نے مجاہدین کو بارہمولہ میں اس وجہ سے روکے رکھا کہ سری نگر پہنچنے سے پہلے وہ کشمیر کے سیاسی مستقبل میں اپنی ذاتی پوزیشن کو صاف طور پر متعین اور مستحکم کرنے میں ہمہ مصروف ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے سری نگر کی جانب سے مجاہدین کی پیش قدمی معرض التوا میں پڑی رہی۔ دوسرا گمان یہ ہے کہ شیخ عبداللہ کی نیشنل پارٹی کے ایجنٹوں کے علاوہ ہندوستان کے چھوڑے ہوئے بہت سے جاسوس بھی 5th کالم کا لبادہ اوڑھے حرکت میں آ گئے۔ انہوں نے طرح طرح کے نفسیاتی حربوں سے کام لے کر مجاہدین کی صفوں میں اس قسم کی افواہیں پھیلا دیں کہ ہندوستان کی منظم فوج کیل کانٹے سے لیس ہو کر میدان جنگ میں اتر آئی ہے۔ ہندوستان کے بمبار اور لڑاکا طیارے بھی مجاہدین کو اپنا نشانہ بنانے کے لیے پر تول رہے ہیں اور ان کی پسپائی کے راستے بھی رفتہ رفتہ بھارتی فوج کے قبضے میں آتے جا رہے ہیں۔ قبائلی لشکر دست بدست گوریلا جنگ لڑنے کے غازی تو ضرور تھے، لیکن 5th کالم کے ساتھ اس طرح کی نفسیاتی جنگ میں مقابلہ کرنا ان کے بس کا روگ نہ تھا۔ اسی لیے بے بسی اور قسم پرسی کے عالم میں وہ بد نظمی اور انتشار کا شکار ہو کر پسپا ہونے پر مجبور ہو گئے۔ تیسرا قیاس یہ ہے کہ مقبول شیروانی نام کے ایک نیشنل کانفرنسی سیاست دان نے مجاہدین کے ایک لشکر کی بارہمولہ تک رہنمائی کرنے کے بہانے اسے ایسے طویل اور پیچیدہ راستوں پر ڈال دیا کہ وہ 2 روز تک غلط اور دشوار گزار گھاٹیوں میں ہی بھٹکتے رہے۔ باقی ماندہ لشکر بارہمولہ میں بیٹھا ان کا انتظار کرتا رہا۔ اس طرح سری نگر کی جانب بڑھنے کا انتہائی قیمتی اور فیصلہ کن وقت ہاتھ سے نکل گیا۔ بارہمولہ پہنچ کر جب مقبول شیروانی کی غداری کا راز فاش ہوا تو مجاہدین نے اسے وہیں پر تہہ تیغ کر ڈالا۔ چوتھی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بھارتی 5th کالم کے علاوہ
قادیانیوں کے ایک منظم گروہ نے بھی اس موقع پر مسلمانوں کے ساتھ غداری کو عملی جامہ پہنانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ اصلی آزاد کشمیر گورنمنٹ تو 24 اکتوبر 1947 کے روز قائم ہوئی تھی، لیکن پونچھ میں جہاد کا رنگ اور رخ بھانپ کر غلام نبی گلکار نامی ایک کشمیری قادیانی نے 20 روز قبل ہی 4 اکتوبر کو اپنی صدارت میں آزاد جمہوریہ کشمیر کے قیام کا اعلان کر دیا تھا۔ غالباً یہ اعلان راولپنڈی صدر کے ایک ہوٹل ڈان میں بیٹھ کر کیا گیا تھا۔ اسی ہوٹل کے کمرے میں بیٹھے بیٹھے مسٹر گلکار نے اپنی 13 رکنی کابینہ بھی منتخب کر لی تھی، جو زیادہ تر ایسے افراد پر مشتمل تھی جن کا تعلق قادیانی مذہب سے تھا۔ اس اعلان کے 2 روز بعد 6 اکتوبر کو گلکار مظفر آباد کی راہ سے سری نگر پہنچ گیا، جہاں پر اس کی ملاقاتیں شیخ عبداللہ سے بھی ہوئیں۔ اس کے بعد سری نگر میں اس کی حرکات و سکنات عام طور پر پردہ راز میں ہی رہیں، لیکن باور کیا جاتا ہے کہ بارہمولہ سے سری نگر کی جانب مجاہدین کی پیش قدمی سے قادیانیوں کے اپنے منصوبے خاک میں مل گئے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ جنت ارضی بلا شرکت غیرے قادیانیوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ پاکستان جانے والی ہے، تو انہوں نے بھی 5th کالم کا روپ دھار کر اس امکان کو ملیا میٹ کر دیا۔ میرے خیال میں یہ سب اندازے اور قیاس آرائیاں اپنی اپنی جگہ کسی نہ کسی حد تک حقائق پر مبنی ہیں۔ کشمیر کے محاذ سے مجاہدین کی غیر متوقع، بے محل اور بے وقت پسپائی ان سب وجوہات کا اجتماعی نتیجہ ہے۔ آزاد کشمیر 17واں منظر پیش خدمت ہے، جس مجرمانہ مکاری، دغا، فریب اور سازشانہ جارحیت کے ذریعے بھارت نے کشمیر پر اپنا قبضہ جما لیا تھا، اس کی حقیقت ساری دنیا پر اظہر من الشمس تھی۔ اپنی ان گھناؤنی کارروائیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے پنڈت جواہر لال نہرو نے بین الاقوامی سطح پر ببانگ دہل رٹ لگانی شروع کر دی کہ بھارت کے ساتھ ریاست کا یہ الحاق محض عارضی، وقتی اور ہنگامی ہے۔ الحاق کا حتمی فیصلہ جموں و کشمیر کے باشندوں کی آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ رائے شماری کے ذریعے کروایا جائے گا۔ پنڈت جی کے ان اعلانات کی چند جھلکیوں کو یہاں پر درج کرنا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ I should like to make it clear that question of aiding Kashmir in this emergency is not designed in any way to influence the state to accede to India. Our view, which we have repeatedly made public, is that the question of accession in any disputed territory or state must be decided in accordance with the wishes of the people, and we adhere to this view. Pandit Jawaharlal Nehru, telegram of 27th October 1947 to the Prime Minister of Pakistan and United Kingdom. We are anxious not to finalize anything in a moment of crisis and without the fullest opportunity being given to the people of Kashmir to have their way. It is for them ultimately to decide. Pandit Jawaharlal Nehru's broadcast from All India Radio on November 2nd, 1947.
Kashmir should decide question of accession by plebiscite or referendum under international auspices such as those of United Nations. Pandit Jawaharlal Nehru's letter dated November 21st, 1947 to the Prime Minister of Pakistan. I want to repeat that the Government of India will stand by that pledge, whatever happens. The pledge itself stated that it is for the people of Kashmir to decide their fate without external interference. That assurance also remains and shall continue. Pandit Jawaharlal Nehru's address at public meeting in Srinagar, June 4th, 1951, quoted from Hindu Madras, June 5th, 1951. Kashmir is not the property of India or Pakistan. It belongs to Kashmiri people. When Kashmir acceded to India, we made it clear to the leaders of Kashmir people that we would ultimately abide by the verdict of their plebiscite. If they tell us to walk out, I would have no hesitation in quitting Kashmir. We have taken the issue to the United Nations and given our word of honor for a peaceful solution. As a great nation, we cannot go back on it. We have left the question of final solution to the people of Kashmir, and we are determined to abide by their decision. Pandit Jawaharlal Nehru in Amrita Bazar Patrika, Calcutta, January 2nd, 1952. जवाहरलाल नेहरू का छठा बयान जो उन्होंने इंडियन पार्लियामेंट में 26 जून 1952 को दिया पेश खिदमत है. If after a proper plebiscite the people of Kashmir said, "We do not want to be with India. We are committed to accept it, though it might pain us. We will not send an army against them. We will accept that, however hurt we might feel about it. We will change the constitution if necessary." इसी ज़िम्न में जवाहरलाल नेहरू का 7वां बयान जो 7 अगस्त 1952 को उन्होंने इंडियन पार्लियामेंट में दिया पेश खिदमत है. If, however, the people of Kashmir do not wish to remain with us, let them go by all means. We will not keep them against their will, however painful it may be to us. I want to stress that it is only the people of Kashmir who can decide the future of Kashmir. In spite of all we have done, we should willingly leave Kashmir if it was made clear to us that the people of Kashmir wanted us to go. However sad we may feel about leaving, we are not going to stay against the wishes of the people. We are not going to impose ourselves on them at the point of beyond. I started with the presumption that it is for the people of Kashmir to decide their own future. We will not compel them. In that sense, the people of Kashmir are sovereign. इसी ज़िम्न में 16 मई 1954 को टाइम्स ऑफ इंडिया में शाया होने वाली उनकी तकरीर का इक़्तिबास पेश खिदमत है.
India will stand by her international commitments on the Kashmir issue and implement them at the appropriate time. The repudiation of international commitments would lower India's prestige abroad. 18 मई 1954 को इंडियन काउंसिल ऑफ स्टेट में पंडित जवाहरलाल नेहरू का बयान पेश खिदमत है। Every assurance we have given, every international commitment we have made in regard to Kashmir holds good and stands. Difficulties have come in the way and may come in its fulfillment. But the difficulties are not of our seeking, but of others. But so far as the Government of India is concerned, every assurance and international commitment in regard to Kashmir stands. भारतीय वज़ीर आज़म के इस नौइयत के बेशुमार एलानात और बयानात के अंबार में से मैंने यहाँ सिर्फ चंद एक का इंतखाब करके दर्ज किया है। तारीख़ शाहिद है कि इनमें से एक बयान या एक ऐलान भी सच्चाई, खलूस, दयानतदारी और नेक नीयती पर मबनी ना था। ये सारी लफ्ज़ी पुरफरेब वादों की नुमाइश थी, जिसके ज़रिए अक़वाम आलम की आँखों में धूल झोंक कर अपना उल्लू सीधा करना था। राजनीति में पंडित जी अपने महागुरु चाणक्य के निहायत कामयाब चीले थे। एक तरफ वो सलामती काउंसिल की बुनियादी करारदादों को बरज़ाओ रग़बत कबूल किए बैठे थे, जिनकी रूह से उन्होंने ये तस्लीम कर लिया था कि कश्मीर से फ़रीक़ैन की मुसल्लह अफ़वाज के इनख़ला के बाद इल्हाक़ का मसला एक आज़ादाना, मुनसिफ़ाना और गैर जानिबदाराना इस्तिस्वाब राय के ज़रिए तय होगा, जिसका बंदोबस्त UNO का मुतअय्यन करदा प्लेबिसेट एडमिनिस्ट्रेटर करेगा। लेकिन दूसरी जानिब जंग बंदी के फ़ौरन बाद भारत की हुकूमत ने इन करारदादों पर अमल दरामद में तरह तरह के रोड़े अटकाना शुरू कर दिए। जूं जूं कश्मीर पर भारत का कब्ज़ा मुस्तहकम होता गया, उसी रफ्तार से वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू की वादा खिलाफियों, बेवफाइयों और फरेबकारियों का राज भी तश्त अज़बाम होता चला गया। इस सिलसिले में पंडित जी की कलाबाजियों की फहरिस्त नहायत तवील है। महज नमूना के तौर पर उनकी मुख्तसर सी तफसील दर्ज झैल है। मार्च 1949 में UNO के कमीशन UNCIP ने एक मीटिंग इस गर्ज से मुनक़िद की कि सलामती काउंसिल की करारदाद के मुताबिक पाकिस्तानी और भारतीय अफवाज को कश्मीर से वापस बुलाने का प्रोग्राम तय किया जाए। पाकिस्तान ने अपना प्रोग्राम पेश कर दिया। हिंदुस्तान टाल मटोल करके अपनी फ़ौजें रियासत की हदूद से बाहर निकालने से मुकर गया। उसी बरस अगस्त में UNO के कमीशन ने ये तजवीज़ पेश की कि कश्मीर से मुसल्लह अफवाज के इनख़ला का फ़ैसला एक सालिस के ज़रिए तय करवा लिया जाए। एडमिरल निमिट्स इस तस्वाब राय के नाज़िम नामज़द हो चुके थे। कमीशन की तजवीज़ थी कि सालिसी का फरीज़ा भी उन्हीं को सौंप दिया जाए। ये तजवीज़ इतनी माकूल थी कि अमेरिका के सदर ट्रूमैन और बरतानिया के वज़ीर आज़म एटली ने भी एलानिया तौर पर सिफारिश की कि दोनों फरीक इसे मान लें। पाकिस्तान ने इसे कबूल कर लिया, लेकिन भारत ने इसे मुस्तरद कर दिया। इस नाकामी के बाद
دسمبر 1949 میں سلامتی کونسل نے اپنے اس ماہ کے صدر کو یہ اختیار دیا کہ وہ فریقین کے ساتھ گفت و شنید کے ذریعے موجودہ بحران کا کوئی حل نکالیں۔ ان کا اسم گرامی جنرل میکناٹن تھا اور وہ کینیڈا کے رہنے والے تھے۔ کافی افہام و تفہیم اور سوچ بچار کے بعد انہوں نے کچھ تجاویز مرتب کی۔ پاکستان نے ان تجاویز کو قبول کر لیا، لیکن بھارت نے مین میخ نکال کر ان میں ترامیم کی ایسی بھرمار کی کہ وہ عملی طور پر مسترد ہو کر رہ گئیں۔ جنرل میکناٹن کے بعد سلامتی کونسل نے سر اوین ڈکسن کو اسی مقصد کے لیے میدان عمل میں اتارا۔ انہوں نے بھی حالات کا پورا جائزہ لے کر بہت سی تجاویز پیش کی۔ پاکستان حسب معمول مان گیا، لیکن بھارت بدستور اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اب سر اوین ڈکسن کی جگہ ڈاکٹر فرینک پی گراہم نے سنبھالی۔ سلامتی کونسل نے ایک بار پھر اپیل کی کہ استصواب رائے کی راہ ہموار کرنے کے لیے متنازع امور پر دونوں فریق ثالثی فیصلہ قبول کر لیں۔ بین الاقوامی انصاف کی عدالت کا صدر ثالثوں کو مقرر کرنے کا مجاز ہوگا۔ پاکستان نے سلامتی کونسل کی یہ تجویز منظور کر لی۔ بھارت نے اسے مسترد کر دیا۔ 1951 اور 1958 کے درمیان ڈاکٹر گراہم نے ہر طرح کے ممکنہ فارمولوں کی بنیاد پر سلامتی کونسل کو 6 رپورٹیں پیش کیں۔ اس کے تقریباً ہر فارمولہ کو پاکستان منظور اور بھارت نامنظور کرتا رہا۔ ڈاکٹر گراہم کی پہلی رپورٹ میں جو تجاویز پیش کی گئی تھیں ان کو سلامتی کونسل کی تائید بھی حاصل تھی، اسی لیے کونسل نے ان تجاویز کو ایک قرارداد کی صورت میں بھی منظور کر لیا۔ یہ قرارداد 23 دسمبر 1952 کو منظور ہوئی تھی، لیکن بھارت نے اسے قبول کرنے سے یکسر انکار کر دیا۔ ڈاکٹر گراہم کی 5ویں رپورٹ کے بعد سلامتی کونسل نے اپنے صدر اور سویڈن کے سفیر گنار جارنگ کو اختیار دیا کہ وہ اس تعطل میں دخل دے کر اسے توڑنے کی کوشش کریں۔ ہندوستان کی نازک مزاجی کا احترام کرتے ہوئے انہوں نے ثالثی کا لفظ استعمال کیے بغیر 80 کے لگ بھگ چند نہایت معقول تجاویز پیش کیں۔ پاکستان نے انہیں تسلیم کر لیا، لیکن بھارت نے نامنظور کر دیا۔ اس ناکامی کے بعد 1957 میں سلامتی کونسل نے دوبارہ ڈاکٹر فرینک گراہم کو اپنا مشن سنبھالنے کی پیشکش کی۔ اس بار انہوں نے 5 نکات پر مبنی ایک نہایت منصفانہ، معتدل اور واجبی تجویز مرتب کی۔ پاکستان نے اس کے 5 نکات کو خوش دلی سے تسلیم کر لیا، لیکن بھارت نے اسے مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ ڈاکٹر گراہم نے اپنی آخری اور چھٹی رپورٹ مارچ 1985 میں پیش کی تھی، لیکن اس پر غور کرنے کے لیے سلامتی کونسل کو 4 برس بعد اپریل 1962 میں فرصت ملی۔ غالباً اس وقت تک بین الاقوامی سطح پر کشمیر کا معاملہ کافی ٹھنڈا پڑ چکا تھا، چنانچہ سلامتی کونسل نے کسی خاص گرم جوشی کا مظاہرہ کیے بغیر آئرلینڈ کی جانب سے ایک نہایت ہلکی اور دھیمی سی قرارداد پیش ہوئی، جس میں فریقین سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ سلامتی کونسل کی سابقہ قراردادوں کی روشنی میں باہمی افہام و تفہیم سے
اس قضیے کو نپٹانے کی ہر ممکن کوشش کریں، لیکن یہ کمزور اور بے اثر سی قرارداد کسی بھی کام نہ آ سکی، کیونکہ روس نے اسے ویٹو کر دیا تھا۔ یوں بھی ابتدا ہی سے سوویت یونین نے کشمیر کے بارے میں کسی بھی قرارداد پر نفی یا اثبات میں ووٹ ڈالنے سے ہمیشہ احتراز برتا تھا۔ 1965 تک پچھلے 18 سال کے دوران سلامتی کونسل میں کشمیر کا مسئلہ 133 بار زیر بحث آ چکا ہے، کبھی بھارت کی درخواست پر اور کبھی پاکستان کی تحریک پر۔ اب کوئی کس منہ سے کہہ سکتا ہے کہ یہ مسئلہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے؟ سوویت یونین جیسی ایک عظیم سپر پاور اس مسئلہ کو بھارت کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کا نام دے کر اپنا ویٹو استعمال کرنے پر اپنے ضمیر کو کس طرح آمادہ کر سکتی ہے؟ ان پریشان کن اور حیران کن سوالات کا جواب چانکیہ اور کوٹلیا کے شاستروں میں ہو تو ہو، لیکن مہذب اور شائستہ اقوام کی تواریخ میں ڈھونڈنے سے بھی نہ مل سکیں گے۔ آزاد کشمیر 18واں منظر پیش خدمت ہے۔ سلامتی کونسل کی بین الاقوامی سٹیج پر بھارت نے جو ڈرامہ رچا رکھا تھا، اس کی کچھ جھلکیاں تو مختصراً بیان ہو چکی، لیکن خود مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ناٹک کھیلا جا رہا تھا، اس کی داستان الگ ہے۔ اس المیے میں شیخ عبداللہ کا اپنا کردار بھی گرگٹ کی طرح بار بار رنگ بدلتا ہوا نظر آتا ہے۔ کشمیر کا مسئلہ جب پہلے بین الاقوامی سطح پر اٹھایا گیا تھا تو بھارتی وفد کے ساتھ شیخ عبداللہ بھی UNO گئے تھے۔ پاکستانی وفد کے ہمراہ چند ایسے افراد بھی تھے جن کے شیخ صاحب کے ساتھ کسی قدر دیرینہ اور گہرے تعلقات تھے۔ ان میں سے کسی نے شیخ صاحب کو پاکستان کے موقف کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تو وہ طیش میں آ گئے اور انتہائی غرور اور تکبر سے بولے، بھارت کے ساتھ کشمیر کا الحاق قطعی اور اٹل ہے، اب تو خدا بھی خود آ کر اسے توڑنا چاہے تو یہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ نعوذ باللہ۔ یہ قصہ مجھے ابو الاسر حفیظ جالندھری نے سنایا تھا، جو اس واقعہ کے چشمدید گواہ تھے۔ اپنے اس دعوے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے شیخ عبداللہ نے پنڈت نہرو کے زر خرید غلام کا روپ دھار کر طرح طرح کے پاپڑ بیلے۔ اکتوبر 1950 میں بھارت نے اپنے آئین میں ایسی ترامیم کر ڈالی جس کی روح سے ہندوستان کو مقبوضہ کشمیر میں بھی اپنی مرضی کے قوانین نافذ کرنے کا حق حاصل ہو گیا۔ پاکستان کے طوطی نے حسب توفیق UNO کے نقار خانے میں اپنی آواز اٹھائی، لیکن بے سود۔ اس اقدام کے ایک برس بعد بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں ایک آئین ساز اسمبلی کا سوانگ رچا کر اس سے ریاست کے الحاق پر تصدیق کا انگوٹھا لگوانے کا منصوبہ تیار کر لیا۔ اس اسمبلی کی حیثیت کے بارے میں سلامتی کونسل نے ایک قرارداد کے ذریعے پہلے ہی یہ اعلان کر دیا تھا کہ اسے ریاست کے الحاق کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کا حق حاصل نہ ہوگا، کیونکہ یہ فیصلہ لازمی طور پر انہی قراردادوں کے مطابق کیا جا سکتا ہے جنہیں UNO، بھارت اور پاکستان کی منظوری حاصل ہے۔ اس موقع پر سلامتی کونسل میں بھارتی نمائندہ نے برسر عام اور کھلے بندوں بین الاقوامی رائے عامہ کو یہ یقین دہانی کروائی
کہ مقبوضہ کشمیر میں قائم ہونے والی آئین ساز اسمبلی کا ان معاملات سے ہرگز کوئی واسطہ نہ ہوگا جن کا فیصلہ سلامتی کونسل کے دائرہ اختیار میں ہے۔ بھارتی نمائندہ نے واضح طور پر یہ بھی کہا کہ یہ اسمبلی الحاق کے مسئلہ پر اظہار رائے تو کر سکے گی، لیکن اسے کسی قسم کا فیصلہ کرنے کا بالکل کوئی اختیار نہ ہوگا۔ اس وعدہ وعید کے بعد مقبوضہ کشمیر میں اس نام نہاد آئین ساز اسمبلی کے لیے انتخابات ہوئے جو سراسر چال بازی، دھاندلی اور فریب کا دھندا تھے۔ ان کے نتیجہ میں شیخ عبداللہ کی جماعت نے تمام کی تمام 75 نشستیں بلا مقابلہ جیت لیں۔ انتخابات کے تقریباً 10 ماہ بعد جولائی 1952 میں شیخ عبداللہ نے اس منحوس اور شرمناک دستاویز پر دستخط کر دیے جو معاہدہ دہلی کے نام سے موسوم ہے۔ اس معاہدہ کی روح سے ریاست کا پورا وجود مکمل طور پر بھارتی حکومت کے زیر نگیں آ گیا۔ 106 برس قبل انگریزوں نے اس بہشت ارضی کو معاہدہ امرتسر کے ذریعے مبلغ 75 لاکھ نانک شاہی روپیہ کے عوض گلاب سنگھ ڈوگرا کے ہاتھ فروخت کر ڈالا تھا۔ اب 1952 میں شیخ محمد عبداللہ نے معاہدہ دہلی کے نام پر اس سرزمین کو پنڈت جواہر لال نہرو کے قدموں میں فقط اپنی کرسی کے عوض ڈال دیا۔ پنڈت جی کو یہ سودا راس آیا کیونکہ 1 سال اور 1 ماہ کے اندر انہوں نے شیخ صاحب کو کرسی اقتدار سے اٹھا کر منہ کے بل نیچے دے مارا اور لگے ہاتھوں گھسیٹ کر جیل کی کال کوٹری میں بند کر دیا۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر پر بھارت کا فوجی قبضہ استبداد تو پہلے سے موجود تھا، لیکن معاہدہ دہلی کے وجود میں آتے ہی ہندوستان کو ریاست کے تمام امور میں دخل اندازی کا بذوق خود آئینی اور قانونی جواز بھی پیدا ہو گیا۔ بھگوڑا مہاراجا ہری سنگھ عرصہ دراز سے امور ریاست سے کنارہ کش ہو کر جلا وطنی کے دن گزار رہا تھا۔ اب ڈوگرا راج کی موروثی گدی کو موقوف کر کے مہاراجا کے 35 سالہ بیٹے کرن سنگھ کو ریاست کے آئینی سربراہ کے طور پر منتخب کر لیا گیا۔ اس پر ریاست کے طول و عرض میں ہندو آبادی میں شدید رد عمل رونما ہوا اور جگہ جگہ شیخ عبداللہ کے خلاف مظاہروں کا تانتا لگ گیا۔ ریاست بھر میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان کشیدگی بھی زور پکڑ گئی۔ اب شیخ صاحب کی آنکھیں کھلیں اور انہیں ہندوؤں کے ساتھ اپنی وفاداری کا نوشتہ دیوار صاف طور پر ظاہر ہو کر سامنے نظر آنے لگا۔ مایوسی کے عالم میں بوکھلا کر انہوں نے ایک بار پھر پینترا بدلا اور اپنی تقریروں میں بھارت کے خلاف گلے شکوے کے علاوہ کشمیر کی خود مختاری اور آزادی کا راگ بھی الاپنا شروع کر دیا۔ ان کے اس رویے میں بھارت کو کشمیر کے خلاف بین الاقوامی سازشوں کی بو آنے لگی۔ چنانچہ پنڈت جواہر لال نہرو کی آشیرواد حاصل کرنے کے بعد کرن سنگھ نے 9 اگست 1953 کے روز شیخ عبداللہ کو معزول کر کے جیل بھیج دیا۔ شیخ صاحب کی جگہ بخشی غلام محمد مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ مقرر ہوئے۔ انہوں نے آتے ہی ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان فرمایا کہ پاکستان جس استصواب رائے کے خواب دیکھ رہا ہے، کشمیر میں رائے شماری کا وہ دن کبھی طلوع نہ ہوگا۔ 5 ماہ بعد
فروری 1954 میں انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا اور کشمیر کی نام نہاد اسمبلی نے بھارت کے ساتھ ریاست کے الحاق کی توثیق کر دی۔ اسی کے ساتھ بھارت نے بھی اپنا پورے کا پورا آئین مقبوضہ کشمیر پر مسلط کر دیا، اور یوں پنڈت جواہر لال نہرو کے الفاظ میں کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ بن گیا۔ پاکستان نے ان اقدامات کے خلاف بھارت سے احتجاج کیا تو پنڈت نہرو اپنی عادت کے مطابق بگلا بھگت بن کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ UNO کی قراردادوں کے مطابق بھارت کشمیر میں استصواب رائے کا وعدہ نبھانے کا سختی سے پابند ہے۔ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام کی اس سے زیادہ واضح مثال چراغ لے کر ڈھونڈنے سے ملنا بھی محال ہے۔ کشمیر کے حوالے سے پنڈت جی کی ایسی بہت سی دیگر کلا بازیوں کا ذکر اس کتاب کے ایک دوسرے باب صدر ایوب اور پاکستان کی خارجہ پالیسی میں بھارت کے ذیلی عنوان کے تحت کئی جگہ آتا ہے۔ آزاد کشمیر 19واں منظر پیش خدمت ہے۔ اردو زبان کا ایک فصیح و بلیغ محاورہ ہے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اگر آزادی کا بانس شروع ہی میں پوری طرح کشمیریوں کے ہاتھ آ جاتا تو یقیناً پنڈت جواہر لال نہرو سلامتی کونسل، مقبوضہ کشمیر اور پاکستان کے سٹیج پر اپنی منافقانہ ہٹ دھرمی اور دوغلی پالیسیوں کی بنسری بجانے سے محروم رہتے۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ جب مجاہدین کا لشکر مظفرآباد کے راستے سری نگر کی جانب روانہ ہوا تھا، اس کے ساتھ ہی بیک وقت سوچیت گڑھ کی طرف سے جموں کی طرف بھی چڑھائی کر دی جاتی۔ 18-20 میل کا یہ میدانی فاصلہ چند گھنٹوں میں طے کر کے جموں شہر اور وسیع علاقہ بآسانی فتح کیا جا سکتا تھا۔ مسلم کانفرنس کے قائم مقام صدر چودھری حمید اللہ اور خواجہ غلام دین وانی کے علاوہ پروفیسر محمد اسحاق قریشی اور چودھری غلام عباس کے بھائی محمد زبیر صاحب نے یکے بعد دیگرے لاہور اور کراچی کے زعمائے پاکستان کی توجہ اس حکمت عملی کی طرف مبذول کروانے اور اس کو آزمانے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے، لیکن کسی وجہ سے کسی صاحب اقتدار شخص نے ان کی تجاویز پر عمل کرنے کی حامی نہ بھری۔ اس کے علاوہ کشمیر کو مکمل طور پر آزاد کروانے کا ایک اور موقع بھی آیا تھا جو ہاتھ سے نکل گیا۔ بھارتی افواج تو کشمیر میں 27 اکتوبر 1947 کی صبح داخل ہونا شروع ہوئی تھیں، لیکن ہمارے GHQ کو ان کے اس ارادے کی خبر ایک رات قبل ہی مل چکی تھی۔ یہ اس طرح کہ لاہور ایریا ہیڈ کوارٹر نے بھارتی پیراشوٹ بریگیڈ کا ایک خفیہ پیغام راستے ہی میں پکڑ کر اس کے رموز پڑھ لیے تھے اور اسے فوراً اپنے GHQ تک پہنچا دیا تھا۔ اس روز قائد اعظم لاہور ہی میں موجود تھے، لیکن کسی نامعلوم وجہ سے کشمیر میں ہندوستانی فوجوں کے حملے کی خبر انہیں اسی روز شام کے وقت سنائی گئی۔ فوری رد عمل کے طور پر قائد اعظم نے پاکستان کی بری افواج کے قائم مقام کمانڈر ان چیف جنرل سر ڈگلس گریسی کو حکم دیا کہ پاکستانی افواج کو بھی بلا تاخیر کشمیر میں بھیج دیا جائے۔ جنرل گریسی نے لیت و لال کر کے اس حکم کی تعمیل کرنے کی بجائے نئی دہلی میں فیلڈ مارشل سر کلاڈ اوکلینک کو مطلع کر دیا، جو اگلی صبح بنفس نفیس لاہور تشریف لے آئے۔ اوکلینک نے دھمکی دی کہ قائد اعظم کی ہدایات پر عمل کرنے کی صورت میں
افواج پاکستان کے تمام برطانوی افسروں کو واپس بلا لیا جائے گا، جس کا نتیجہ صرف یہی نکلے گا کہ فوج کا تمام تر ڈھانچہ غیر منظم ہو جائے گا۔ اس کے بعد قائد اعظم نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو دعوت دی کہ وہ پنڈت جواہر لال نہرو، مہاراجہ کشمیر اور کشمیر کے وزیر اعظم کو اپنے ہمراہ لاہور لے آئیں تاکہ 29 اکتوبر کو ایک میٹنگ میں بالمشافہ گفت و شنید کے ذریعے اس سنگین صورتحال کا حل تلاش کیا جائے۔ دعوت تو منظور کر لی گئی، لیکن مقررہ تاریخ پر پنڈت جی حقیقتاً یا مصلحتاً بیمار پڑ گئے۔ اس کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن 1 نومبر کو اکیلے لاہور تشریف لائے۔ قائد اعظم نے اس کے سامنے کئی معقول مصالحتی تجاویز پیش کیں۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ٹال مٹول کر کے دامن بچاتے رہے کہ وہ محض آئینی گورنر جنرل ہیں۔ دہلی واپس جا کر وہ یہ تجاویز بھارتی حکومت کے سامنے رکھیں گے اور پھر ان کے فیصلے سے قائد اعظم کو آگاہ کریں گے۔ دہلی جا کر ماؤنٹ بیٹن نے قائد اعظم کو خود تو کوئی جواب نہ بھیجا، لیکن اگلے روز وزیر اعظم نہرو نے آل انڈیا ریڈیو سے کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے خلاف ایک نہایت تند و تیز اور تلخ تقریر نشر کر ڈالی، جس سے بھارت کے اصلی عزائم تشت بام ہو گئے۔ وہ دن اور آج کا دن بھارت کے ان عزائم میں رتی بھر فرق نہیں آیا۔ امید ہے آپ کو یہ آڈیو باب پسند آیا ہوگا۔ آزاد کشمیر حصہ 4 سننے کے لیے اگلے جمعہ میرے چینل پر تشریف لائیے۔ شکریہ۔